حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سلطان ابراہیم نے اس تقریب کے انعقاد کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا، حضرات، یہ حکومت سمنان کا وارث محمد اشرف آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میں نے دینی تعلیم کے آغاز میں شہزادے کو حفظ قرآن کرایا۔ آپ اس کم سن حافظ کی زبان سے کلام الہی کی سماعت کریں اور میری درخواست ہے کہ شہزادے کی قرت پر بھی خصوصی توجہ فرمائیں۔ میں اپنے فرزند کے سلسلے میں آپ کی عطا کردہ سند کا طلبگار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ علماء کرام اپنی حق گوئی اور بے باکی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے صحیح رائے کا اظہار کریں گے۔ سلطان ابراہیم کی مختصر سی تقریر کے بعد دربار میں سناٹا چھا گیا۔ شہزادہ اشرف نے ممتحن علماء کی خدمت میں سلام پیش کیا اور آغاز قرت کی اجازت طلب کی۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد حکومت سمنان کا کم سن ولی عہد چند لمحوں تک آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھا رہا۔ پھر ایک معصوم اور دل نشیں آواز دربار میں ابھری۔ سید اشرف بڑے اعتماد کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ شہزادے کی خوش الحانی نے ایک عجیب سمہا باندھ دیا تھا۔ آخر کئی نشستوں میں کلام الہی ختم ہوا اور اس کے ساتھ ہی پورا دربار تحسین و آفرین کے کلمات سے گونجنے لگا۔ شہزادہ اشرف نے اس نوعمری میں حسن قرت کے علاوہ بہترین حافظ ہونے کا بھی ثبوت فراہم کیا۔ اگرچہ قرآن کریم میں متشابہات کے کئی مقام آتے ہیں جہاں اکثر حفاظ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور وہ بھٹک کر دوسری آیات کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، مگر سید محمد اشرف کے حافظے کا یہ حال تھا کہ ایک بار بھی ان کی زبان کو لغزش نہیں ہوئی اور دریا کی روانی جیسے انداز میں سورہ فاتحہ سے والناس تک ان لوگوں کو پوری کتاب مقدس سنائی جو اپنے وقت کے بہترین عالم، بہترین قاری اور بہترین حفاظ تھے۔ ختم قرآن پر تمام علماء نے بیک زبان کہا، سلطان خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں قوی الحافظہ فرزند عطا کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ شہزادہ اشرف علم کے حوالے سے اپنے آباء و اجداد کا نام روشن کریں گے۔ یہ ایک بظاہر رسمی تعریف تھی مگر والی سمنان کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی۔ آج ان کی خاموش دعائیں بار آور ہوتی نظر آ رہی تھیں اور وہ اپنے فرزند کی کامیابی پر بے حد مسرور و مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ اس تقریب روحانی کے اختتام پر سلطان ابراہیم نے علماء کی جماعت کو قیمتی نظریں پیش کیں۔ دربار سے رخصت ہوتے وقت تمام مذہبی عالموں نے سید اشرف کے حفظ قرآن کے سلسلے میں والی سمنان کو پرجوش تہنیت پیش کی، مگر ایک بزرگ نے سلطان ابراہیم سے سرگوشی کے انداز میں کہا، میں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران مسلسل شہزادے کی پیشانی کو دیکھتا رہا ہوں۔ بزرگ بہت آہستہ لہجے میں بول رہے تھے، آپ کو سید اشرف کے ماتھے پر کیا نظر آیا؟ سلطان ابراہیم نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ اس کی پیشانی کی لکیروں سے خاص روشنی پھوٹ رہی ہے۔ بزرگ اپنے ظاہری حلیے سے بہت شکستہ اور افلاس زدہ نظر آ رہے تھے مگر ان کے لہجے میں بڑا جلال تھا، شہنشاہوں اور فرما رواؤں سے بھی زیادہ جاہ و جلال۔ سلطان ابراہیم نے چونک کر ان بزرگ کی طرف دیکھا۔ بزرگ کے جسم پر ایک بوسیدہ لباس تھا اور چہرے پر غربت اور فاقہ کشی کا گہرا رنگ نمایاں تھا۔ والی سمنان کو خیال گزرا کہ یہ بزرگ اپنے معاشی حالات کے سبب شہزادے کی تعریف کر رہے ہیں کہ شاید اس طرح انہیں دربار شاہی سے مزید مراعات حاصل ہو جائیں۔ ابھی سلطان ابراہیم کے ذہن میں اسی قسم کے اندیشے سر اٹھا رہے تھے کہ وہ بزرگ دوبارہ سرگوشی کے انداز میں بولے، سلطان اللہ کے بندوں سے بدگمانی نہیں کرتے۔ سلطان شرمسار ہو گئے۔ بزرگ نے اپنی قوت کشف کے ذریعے ان کے منتشر خیالات کو پڑھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان ابراہیم لب کشائی کرتے، بزرگ دوبارہ مخاطب ہوئے۔ بادشاہ کی پیش کردہ یہ نظر بھی یوں قبول کر لی کہ والی سمنان کی دل آزاری نہ ہو، ورنہ ہمارا رازق اللہ ہے، وہی اللہ جو اپنے اس گنہگار بندے کی بھی کفالت کرتا ہے اور سلطان ابراہیم کی بھی۔ والی سمنان ندامت کے پسینے میں ڈوب گئے، اس لیے اپنی پراگندہ خیالی پر معاذرت کرنے لگے۔ بزرگ نے ان کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ پر ذرا بھی توجہ نہیں دی، بس ایک عجیب سے عالم جذب میں بولتے رہے، میں نے شہزادے اشرف کی پیشانی کی لکیروں سے ولایت کے آفتاب کو طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ ان قریب خداوند ذوالجلال سلطان کے فرزند کو
ایسی شاہی عطا کرے گا کہ جس کے آگے دنیا کے تمام اقتدار بجھ کر رہ جائیں گے، ظاہری مملکتیں فنا ہو جائیں گی مگر اس کی سلطنت کو بقائے دوام حاصل ہوگی۔ اللہ شہزادے کی عمر دراز کرے اور اسے زمانے کی تمام فتنہ انگیزیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ کہہ کر بزرگ چلے گئے۔ سلطان ابراہیم نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ایک مرد قلندر تھے۔ شاہی روب و جلال ان کے پیروں میں زنجیریں نہ ڈال سکا۔ محل سے نکل کر بزرگ نے سلطان کی دی ہوئی تمام دولت غریبوں میں تقسیم کر دی۔ وقت گزرتا رہا۔ سلطان ابراہیم روز و شب کے ہنگاموں اور امور مملکت کے پیچ و خم میں الجھنے کے باوجود نامعلوم بزرگ کی پیشگوئی کو فراموش نہ کر سکے۔ قدم قدم پر انہیں ایک مرد خدا کی صدائے بازگشت سنائی دیتی تھی جس سے متاثر ہو کر وہ سید اشرف کی تعلیم و تربیت پر مزید توجہ دینے لگے۔ بالآخر سمنان کے شہزادے نے 14 سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کر لی۔ یہ ایک اور کارنامہ تھا جسے دیکھ کر اہل شہر حیران رہ گئے۔ 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے پورا عراق سید اشرف کے حلقہ شہرت میں شامل ہو چکا تھا۔ پھر آپ روحانیت کی تلاش میں سرگرداں رہنے لگے مگر ابھی آپ کسی مرد کامل کے دامن سے وابستہ ہونے نہیں پائے تھے کہ لوح محفوظ کا ایک اور فیصلہ زمین پر نازل ہو گیا۔ سلطان ابراہیم اچانک بیمار ہوئے اور چند روز تک بستر علالت پر دراز رہ کر انتقال کر گئے۔ یہ ایک جان گداز حادثہ تھا جسے سید اشرف نے کمال صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ پھر سمنان کی شاہی رسم کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ نے حکومت کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ کچھ دن اس کار دشوار کو با احسن و خوبی نبھاتے رہے، دن بھر رعایا کے مسائل حل کرتے اور پھر نصف شب تک اپنے خدا کے حضور خم رہتے۔ آپ کے دور حکومت میں ظلم کے لیے کوئی امان نہیں تھی، انصاف عام تھا اور گھر گھر آسودہ حالی کے واضح نشانات نظر آتے تھے۔ پھر ایک روز سید اشرف نے خواب میں کسی بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ والی سمنان سے مخاطب تھے، سید تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ ہنگامہ اقتدار میں الجھ کر رہ جاؤ۔ دنیا کی حکومت عارضی ہے اور یہ تاج شاہی بہت جلد خاک میں مل جائے گا۔ تم کہاں تک فانی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ منزل ابد کی طرف دیکھو کہ وہ تمہیں کب سے پکار رہی ہے۔ اٹھو اور قبائے ریشمی کو اتار پھینکو۔ یہ مختصر سا علاقہ تمہارا حلقہ اثر نہیں، تمہیں ہندوستان کی طویل و عریض سرزمین کا روحانی شہنشاہ منتخب کیا گیا ہے۔ بنگال میں شیخ علاؤالدین چشتی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ ان سے اپنا حصہ لے لو۔ جیسے ہی خواب میں وہ بزرگ روپوش ہوئے، سید اشرف کی آنکھ کھل گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی تھی۔ بہت دیر تک اس عجیب و غریب منظر کے بارے میں سوچتے رہے جس نے آپ کے دل کی کیفیت ہی بدل ڈالی تھی۔ پھر صبح ہو گئی اور سید اشرف حکومت کے ضروری کاموں میں اس خواب کو فراموش کر بیٹھے۔ اگر کسی وقت خیال بھی آیا تو یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ وہ دبی ہوئی خواہشات کا عکس ہوگا یا پھر تصورات کی کرشمہ سازی۔ کئی دن گزر گئے یہاں تک کہ سید اشرف کے ذہن سے خواب کے نقوش تک محو ہو گئے۔ وقت رواں دواں تھا اور والی سمنان امور سلطنت کی اصلاح میں گم تھے کہ ایک رات وہی بزرگ خواب میں دوبارہ نظر آئے۔ کیا تم زندہ حقائق کو وہم و گمان سمجھتے ہو؟ بزرگ کا لہجہ تلخ تو نہیں تھا، پرجلال ضرور تھا۔ کیا تمہاری روح اس عہد کو فراموش کر چکی ہے جو اس نے روز الست میں اپنے رب کے سامنے کیا تھا؟ یہ کیسی بے خبری ہے؟ کب تک تاج شاہی سر پر سجائے ہوئے دنیا سے کیف و نشاط کی بھیک مانگتے رہو گے؟ اٹھو کہ مہلت زیست بہت کم ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ جسے چاہے ولایت بخش دے اور جسے چاہے اپنی حضوری سے محروم کر دے۔ دوسرا خواب ایک کھلی تنبیہ تھی۔ سید اشرف گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ وہ صبح صادق کا وقت تھا، ہر طرف گہری خاموشی طاری تھی مگر والی سمنان کے ذہن میں حشر بپا تھا اور دل پر قیامت نازل ہو رہی تھی۔ آپ نے جلتی ہوئی کافوری شمعوں پر نگاہ کی، قیمتی فانوسوں پر نظر ڈالی، بیش بہا ریشمی بستر کی طرف دیکھا، اس کی نرمی اور گداس کو محسوس کیا اور پھر لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ نیچے اتر آئے۔ اب سید اشرف کے پیروں کے نیچے نادر و نایاب قالین تھا۔ آپ کے تصرف میں آنے والی ہر شے سے عمارت جھلک رہی تھی۔ کیا تمام بندگان خدا کو اتنی آسائشیں حاصل ہیں؟ اگرچہ سید اشرف ایک نرم دل حکمراں تھے لیکن زندگی میں پہلی بار آپ نے اپنے دل میں ایک عجیب سا درد محسوس کیا اور خود کلامی کے انداز میں اپنی ذات سے سوال کر رہے تھے، نہیں یہ کہاں ممکن ہے؟ سید اشرف خود ہی سوال کا جواب دینے لگے، محلات شاہی تو کجا، لوگوں کو سر چھپانے کے لیے خس و خاشاک کا سائباں بھی میسر نہیں، انسانی زندگی میں یہ عدم مساوات کیوں ہے؟ سید اشرف نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا میں اس ناہمواری کا ذمہ دار ہوں؟ ہاں اے والی سمنان، سر محشر
بشر تو تو ہی اللہ کے سامنے مخلوق کی بے سر و سامانی کا جواب دہ ہے۔ سید اشرف کی خوابگاہ پرشور آواز سے گونج رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے در و دیوار کو زبان مل گئی ہو اور سنگ و آہن ایک ہی آہنگ میں بول رہے ہوں۔ ابھی آپ کے دل و دماغ میں شدید کشمکش جاری تھی کہ شہر سمنان کی جامع مسجد سے مؤذن کی صدا ابھرنے لگی، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سید اشرف اذان تو روز ہی سنتے تھے، مگر آج ایک ایک کلمہ سماعت سے گزر کر روح کی گہرائیوں میں اتر گیا، اور پھر آپ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ گرد و پیش کی فضا آنسوؤں میں غرق ہو گئی۔ کچھ دیر بعد طبیعت قدرے بحال ہوئی تو آپ اپنی خوابگاہ سے باہر نکلے۔ سید اشرف کے باہر آتے ہی محافظین میں ہلچل سی مچ گئی، لیکن آج خلاف توقع آپ نے کسی کو خدمت کا موقع نہیں دیا۔ فوج کے پہرے دار کے بغیر محل سے نکل کر جامع مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور آج طبیعت تو ناساز نہیں؟ خدام نے باادب ہو کر پوچھا۔ کیوں، میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ سید اشرف کی آواز میں کرختگی تھی، بے نیازی تھی۔ خدام مزاج شاہ کو دیکھ کر سہم گئے۔ ان میں حضور سلطان میں بات کرنے کی جرت نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی وفاداریوں سے مجبور تھے۔ کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، آپ کا اس طرح مسجد میں جانا احتیاطی تدابیر کے خلاف ہے۔ احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں؟ والی سمنان نے راستہ چلتے ہوئے اپنے خدام سے پوچھا۔ بادشاہ کی زندگی ایک عام انسان کی زندگی سے مشابہ نہیں ہوتی، خدام نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ سلاطین وقت کے بے شمار دشمن ہوتے ہیں، اس لیے حکمران پر لازم ہے کہ محتاط دستے کے ساتھ محل سے باہر نکلے۔ محافظ کیا کرتے ہیں؟ اشرف رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح سوال کیا کہ خدام کو ان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ محافظ اپنے شاہ کے جانثار ہوتے ہیں۔ خدام کی آوازیں لرز رہی تھیں۔ گردش کے وقت وہ اپنے شاہ کے سامنے ڈھال بن جاتے ہیں اور خطرہ ٹل جاتا ہے۔ تمہیں میری موت کی فکر ستا رہی ہے؟ سید اشرف رحمت اللہ علیہ کے لہجے سے تلخی بادستور نمایاں تھی۔ خاکم بدہن وہ وقت کبھی نہ آئے۔ خدام کی آوازیں آہستہ آہستہ پست ہوتی جا رہی تھیں۔ اگر وہ وقت آ ہی گیا۔ اچانک سید اشرف مسکرانے لگے۔ اپنے شاہ کی بدلی ہوئی روش کو دیکھ کر خدام کے حوصلے بڑھے۔ پھر وہ بیک زبان کہنے لگے، اگر ایسا ہوا تو ہم اپنی جانیں نذر کر دیں گے۔ میرے والد محترم سلطان ابراہیم نے بھی کچھ دن پہلے موت کا ذائقہ چکھا تھا۔ سید اشرف نے ماضی کے ایک جاں گداز واقعے کو دہراتے ہوئے کہا، اس وقت بھی تم ہی لوگ ان کی خدمت پر مامور تھے، پھر تم نے انہیں کیوں نہیں بچا لیا؟ آخر وہ تمہارے ہوتے ہوئے خاک میں کس طرح مل گئے؟ خدام کے پاس بظاہر اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر پھر بھی جوش وفاداری میں مسلسل بول رہے تھے، وہ طبعی موت تھی، ہم اس صورت میں سلطان کا دفاع نہیں کر سکتے۔ خدام نے ایک شکستہ منطق پیش کر کے والی سلطان کو مطمئن کرنا چاہا، موت طبعی ہو یا غیر طبعی، اسے ایک لمحے کے لیے نہیں ٹالا جا سکتا۔ ایک بار پھر سید اشرف کا لہجہ نہایت سنجیدہ ہو گیا، تم سپاہی ہو اور دفاع کرنا جانتے ہو، مگر جب فرشتہ اجل حملہ آور ہوگا تو عظیم الشان لشکر بھی میرے کام نہ آ سکے گا۔ سپاہی صف بہ صف میرا محاصرہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر بھی قدرت کے ترکش سے چھوڑا ہوا تیر مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اس تیر قضا کو ساری کائنات مل کر بھی نہیں روک سکتی۔ جب تمہارا سلطان اس قدر بے دست و پا ہو تو پھر ان حفاظتی دستوں کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ تم محل کی نگرانی کرو اور مجھے خدا کی نگہبانی کے سائے میں چھوڑ دو کہ اول و آخر وہی میرا محافظ ہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہو گئے۔